اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عائشہ ریحان ہے اور میں ریحان اسکول سے ACCL فاؤنڈیشن لیول کی اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اسکول میں، اور اپنی کرنٹلی جو AI کی ایجوکیشن ہے وہ ریحان اسکول سے حاصل کر رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرویو کے ٹاسک کے لیے ہر دفعہ ہمارے ساتھ ایک نئی مہمان، ایک نئی شخصیت موجود ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ سب کو اس انٹرویو کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں اس انٹرویو میں ان پرسنالٹی سے، ان اسٹوڈنٹ سے جو کہ ایک چھوٹی سی طالب علم لگ رہی ہیں، ان سے پوچھتی ہوں کہ انہوں نے ریحان اسکول کیوں جوائن کیا، ان کا AI کا سفر کیسا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم فاطمہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاطمہ، کیسے ہو آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بالکل الحمد للہ۔ فاطمہ، مجھے آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیں گی؟ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کون سے سٹی میں رہ رہے ہو؟ لائک میری ایجوکیشن ابھی میں نے اپنا میرا اسکول ختم ہو گیا، سو اب میں کالج میں ہوں، اور لائک میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ اچھا، تو آپ مطلب میٹرک کر چکے ہیں اور آپ فرسٹ ایئر میں ابھی؟ جی ابھی میرے اچھا پہلا ہوگا فرسٹ ایئر میں۔ اچھا، دیٹس گڈ۔ تو آپ تھوڑا سا مجھے بتاؤ گے کہ آپ کون سے کالج میں جاتے ہو؟ جی میں رفا انٹرنیشنل میں۔ صحیح۔ تو آپ اپنی AI کو ایجوکیشن کو along with your conventional ایجوکیشن آپ لے کر چل رہے ہو؟ نہیں، لائک ابھی میری تو چھٹیاں تھیں، سو آئی تھاٹ کہ میں ابھی اس کو جوائن کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد جب کالج شروع ہو جائے گا لائک 31 سے میرا کالج ہے، تو اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ مجھے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں۔ اچھا، صحیح۔ یعنی آپ اس کو کنٹینیو کرنے کا ڈیسیژن جو ہے وہ آپ اپنے کالج کھلنے کے بعد اس کو کرو گے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آئیے۔ اچھا، تو کیسا جا رہا ہے ابھی تک؟ آپ کا کتنا ٹائم فیس گزر چکا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں گی؟ جی میرا ایکسپیرینس لائک اچھا ہے، اور میرے سارے ٹاسک ہو گئے ہیں، بس میرے انٹرویوز رہتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ فاؤنڈیشن لیول میں ہیں؟ جی صحیح۔ تو فیملی کا کتنا سپورٹ ہے فاطمہ اس سب کے اندر؟ یا فیملی نے ہی موٹیویٹ کیا تھا کہ فارغ ہو، چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ AI سیکھ لو؟ جی فیملی نے ہی کیا تھا، لائک میرے بابا کے تھرو مجھے پتہ لگا تھا، تو انہوں نے مجھے اس میں ایڈمیشن کروایا۔ اچھا، صحیح۔ تو کیسا لگا ریحان اسکول آپ کو؟ جی اچھا ہے۔ سب سے اچھی بات کیا لگ رہی ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ لائک جس طرح لائک عام اسکولوں میں ہوتا ہے کہ لائک ادھر کی ٹیچرز بھی وغیرہ بہت اسٹرکٹ ہوتی ہیں، یہاں کی لائک فرینڈلی ہے، اور ادھر کا انوائرمنٹ بھی اچھا۔ آپ آن لائن لرننگ کر رہے ہو نا؟ جی صحیح۔ تو آپ کے علاوہ آپ کی فیملی میں لائک آپ کے سبلنگس جو ہیں، آپ کے بہن بھائی، کوئی اور بھی ہے جس نے جوائن کیا ہوا ہے، صرف آپ اکیلے ہو؟ نہیں، میرا ایک بڑا بھائی ہے، اس نے جوائن کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ بھی لائک ساتھ میں کنونشنل اسٹڈیز کر رہے ہیں یا بس جی AI کا ہے؟ وہ یونیورسٹی جاتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ تو ابھی تک جتنے بھی ٹاسک آپ نے کر لی ہیں، آپ کا فیوریٹ ٹاسک کون سا ہے؟ اسٹوری پوسٹ۔ اچھا، تو فاطمہ، ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے کبھی AI ٹولز وغیرہ استعمال کیے تھے؟ جی لائک میں چیٹ GPT وغیرہ یوز کرتی تھی، مگر مجھے لائک کینوا پوسٹ اس طرح مجھے نہیں آتی تھی بنانے، باقی ہوں، اور لائک انٹرویوز وغیرہ باقی میں چیٹ GPT وغیرہ یوز کرتی تھی۔ اچھا، تو چیٹ GPT کو آپ ریحان اسکول جوائن کرنے سے پہلے کس پرپس کے لیے یوز کرتے تھے؟ اپنے ایجوکیشنل پرپس کے لیے یا کوئی اور بھی ہوتا تھا آپ کا؟ یا لائک ایجوکیشن میں ہیلپ، اور لائک ڈیلی پرپزز جیسے لائک کسی چیز کی انفارمیشن لینا، وہ۔ تو فاطمہ، آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرو گے کہ آپ کے اکارڈنگلی AI کیا ہے؟ میرے اکارڈنگ نہیں، مطلب آپ کیا سمجھتے ہو؟ چلو اگر میں سوال کو اس طرح سے کروں
کہ اے آئی جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنی ہیلپ فل ہے؟ ہیلپ فل لائک آئی تھنک یہ ہے، کیونکہ لائک اس سے ہمیں نئے اسکل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور لائک فیوچر میں اس کا زیادہ اسکوپ ہے، اور بس. اے آئی دیکھیں یہ فاطمہ ایک مصنوعی ذہانت ہے نا، جو انسان کے دماغ جو کام پہلے کرتے تھے وہ سارے کام اب ہم مشین سے لے رہے ہیں. پرابلم سالونگ ہو گئی، آپ کی کسی بھی قسم کا آپ دیکھو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہے اس سے لے کے بڑے سے بڑا کام مشینز ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اس میں. لائک اگر میں اگزامپل دوں کہ پہلے پروگرامنگ ہم سی پلس پلس یا جاوا ان کے تھرو کرتے ہوتے تھے، تو ابھی پروگرامنگ کے لیے ہمارے پاس ایپس موجود ہیں، اے آئی ایپس ہیں، کلاڈ ہے، ہمارے پاس ڈیپ سیک ہے اور بھی بے تحاشا ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا ہماری لائف کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ایز پیدا کر دی ہے. اور اوبیسلی ہمارے جو جدید ہمارا وقت ہے اس کی ضرورت بھی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ ہمارے آنے والے وقت کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے نا. کیونکہ اب آپ دیکھو لوگوں کے پاس ٹائم کم رہ گیا، اور اب اگر آپ ٹائم کو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی مینج کر لو گے نا تو آئی تھنک یو بی ول بیکم اے سکسیزفل پرسن ویری ایزیلی، ویری کنوینئنٹلی. جی. تو آپ جو ہے وہ اے آئی میں آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ اس کو ایز اے فیوچر اے آئی کو اڈاپٹ کرتے ہو اپنی لائف میں تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اس کے اندر؟ میں نے سوچا کہ لائک اگر میں یونیورسٹی میں جاؤں گی تو لائک میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک فیلڈ مل رہی ہے اے آئی کی، تو اس میں لائک ہمیں لینگویج سکھائی جائے گی، اور لائک مجھے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، مگر آئی تھنک کہ میں وہی فیلڈ رکھوں گی یونیورسٹی میں. اچھا، صحیح. تو آپ کا فیوریٹ اے آئی ٹول کون سا ہے؟ لائک آپ ایپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، اے آئی جتنے بھی ایپس ہیں، جیمنائی ہے، میٹا ہے، کینوا ہے، کلاڈ ہے، ڈیپ سیک ہے، آپ کو فیوریٹ کون سا لگا؟ لائک اتنا فیوریٹ تو کوئی نہیں ہے، مگر میں کہوں گی کہ لائک چیٹ جی پی ٹی صحیح ہے. اچھا فاطمہ، آپ بچوں کی فائنینشیل انڈیپینڈنسی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ بچوں کو اتنی ارلی ایج میں فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے شاید، لائک مجھے اتنا میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے آنسر کہ لائک آئی وڈ سے کہ شاید ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ آن لائن لرننگ کر رہے ہو نا، تو آن لائن لرننگ کرتے ہوئے کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کوئی فیس کرنا پڑا؟ لائک اتنے تو کوئی نہیں ہے، مگر لائک مجھ میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہے، سو لائک مجھے لائک جب میرا پہلا دن تھا تو ہمیں فیس کی لائک یہ لوگ کیمرہ کیوں کھلواتے، لائک زیادہ تر آن لائن میں کیمرہ نہیں کھولتے، سو بس مجھے یہی لگا کہ یہ تھوڑا مشکل تھا، تو اب صحیح ہے. تو یعنی آپ کے اندر وہ جو کیمنا شائنس تھی اور جو کانفیڈینس لیک کر رہا تھا وہ آپ کو فیل ہوا کہ وہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں آپ کی پرسنالٹی میں؟ جی. اچھا. تو آپ جس طرح ماشاء اللہ ابھی آپ نے میٹرک کیا ہے، ابھی آپ ایف ایس سی کر رہے ہو، ایف ایس سی مجھے کائنڈلی آپ بتائیں گی آپ پری میڈیکل کر رہی ہیں، پری انجینئرنگ کر رہی ہیں، آئی سی ایس کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ میں آئی سی ایس کر رہی ہوں. اچھا، دیٹس ریلی نائس. تو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے فاطمہ؟ میرا سبجیکٹ لائک اتنا تو کوئی نہیں ہے، اور سے کہ بس انگلش ہی صحیح ہے. اچھا، تو آپ کی اسکول کا فیوریٹ آپ کی ٹیچر کوئی تھیں؟ ان کے بارے میں بتانا چاہیں گی؟ زیادہ نہیں تھی، بس ایک ہی تھی، وہ میری کمپیوٹر کی ٹیچر تھی. اچھا. تو جو آپ کے فرینڈس وغیرہ ہیں فاطمہ، اوبویسلی آپ اسکول جاتے تھے، ابھی کالج بھی انشاءاللہ جاؤ گے، تو آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے ان کو آپ نے کسی کو اپنی فرینڈس کو ریکمینڈ کیا ریحان اسکول کا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں. کسی کو بھی نہیں کیا؟ نہیں. صحیح.
تو فارغ وقت میں آپ زیادہ پھر کیا کرنا پسند کرتے ہو؟ فارغ وقت میں لائک پہلے جب میرے ٹاسک ہوتے تھے تو میں زیادہ تر فری ٹائم میں وہی سارے کرتی تھی، لیکن اب میرے اتنے ٹاسک نہیں ہیں، سو ہوں انٹرویو کے لیے میں بس لوگوں کو اپروچ کرتی ہوں، اس کے بعد جو میرا فری ٹائم ہوتا ہے پھر میں فون یوز کرتی ہوں، اور ہاں زیادہ فون یوز کرتی ہوں بس۔ تو مطلب کسی چیز کا ایسے اسپیسیفکلی شوق ہو آپ کو جو آپ کرنا چاہتے ہو یا آپ کر چکے ہو؟ جیسے بہت ساری لڑکیوں کو آرٹس کا شوق ہوتا ہے، آرٹ اینڈ کرافٹ کا ہوتا ہے، بک ریڈنگ کا ہوتا ہے، آپ کو کوئی ایسا کوئی شوق ہے؟ اسٹچنگ کا ہوتا ہے، کوکنگ کا ہوتا ہے؟ نہیں مجھے لائک مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں پسند، لائک میں اتنا کچھ کرتی بھی نہیں، مجھے بس اینیملز وغیرہ بہت پسند ہے، سو میں ان کے ساتھ لائک میرے پاس کچھ پیٹس بھی ہیں، میں بس ان کے ساتھ کھیلتی ہوں بس۔ اچھا، تو پیٹس میں کیا کون سے پیٹس زیادہ پسند ہیں؟ مجھے سارے ہی زیادہ پسند ہیں، مگر میرے پاس پیرٹ ہے اور لائک میرے پاس ڈاگ بھی تھا، تو بس مجھے وہی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، تو فاطمہ آپ کی فیورٹ پرسنالٹی کون سی ہے؟ پرسنالٹی میں کہوں گی لائک میرے پیرنٹس۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، پیرنٹس تو واقعی اولاد کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، اور ہم جو بھی کچھ سیکھتے ہیں اوبویسلی اپنے پیرنٹس ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں نا، اور لڑکیوں کے لیے تو ویسے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کی پوری لائف کے اندر۔ تھوڑا جی، بہت آپ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیں گے؟ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سب کون کون سی کلاسز میں ہیں؟ لائک میرے بس ایک ہی بڑا بھائی ہے اور بس میں ایک ہوں، اور وہ یونیورسٹی جاتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ اچھا فاطمہ، آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ تو ہے، وہ ہم رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ایک نئی چیز آئی ہوتی ہے نا، تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ تو ہر روز ہو رہی ہے، دن بدن ہو رہی ہے، ابھی آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ ہوگی۔ جی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں ہمیں کون سی ایسی احتیاط کرنی چاہیے یا بچوں کو ایسی کرنی چاہیے کہ اس سے بچوں کی پرسنالٹی پہ کوئی غلط امپیکٹ مت آئے؟ چلے آپ مجھے لائک یہ بتائیں، آپ ٹیکنالوجی کا یوز زیادہ تر کس پرپز کے لیے کرتے ہو؟ لائک ادر دین اے آئی، ریحان اسکول میں تو آپ چلو یوز کر رہے ہو نا، ادر دین دس آپ ٹیکنالوجی کا یوز کس لیے کرتے ہو؟ اپنے فری ٹائم کو گزارنے کے لیے۔ تو اس میں مطلب آپ کی جو اسکرولنگ ہوتی ہے یا جو چیزیں آپ سرچ کرتے ہو بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہیں؟ لائک سرچ تو نہیں ہے بٹ سے کہ بس ہم ریلس دیکھتے ہیں بس۔ اچھا، تو کس طرح کی فلمز آپ کو دیکھنا پسند ہے؟ فلم نہیں، لائک ریلز آتی ہیں انسٹا پہ وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو فاطمہ آپ کی لائف کی کوئی اچیومنٹ ہے جو آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہو؟ اچیومنٹ تو میں یہی ابھی تک تو میں یہی کہوں گی کہ لائک میرا اسکول ختم ہو گیا، یہی میرے لیے ایک اچیومنٹ ہے۔ اچھا، تو فاطمہ ایک اچھا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی آپ کے خیال میں اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے؟ شاید اچھے مارکس لانا۔ تو اچھے مارکس لانے کے لیے تو محنت کرنا ضروری ہے نا؟ ہوں تو اچھی لائک ٹیچروں کی عزت کرنا۔ بالکل۔ تو اچھا ٹیچر بننے کے لیے ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہو کہ ٹیچر اچھا کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اسکول لائف کے اندر بڑے ایشوز ہوتے ہیں نا اپنے ٹیچرز کے ساتھ، ہوتے ہیں نا، آپ کو بھی ہوں گے، تو آپ کیا ریکمنڈیشن دینا چاہو گے، کوئی سجیشن دینا چاہو گے ٹیچرز کو اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ لائک میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹیچروں کو لائک سپورٹیو ہونا چاہیے اور لائک فرینڈلی ہونا چاہیے تھوڑا، لائک اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ لائک بچہ لائک آپ سے ڈرے اور نہ کوشچن پوچھے، اور لائک تھوڑا فرینڈلی ہونا چاہیے، اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔
बिल्कुल सही बात है। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक बॉन्ड होता है ना, वो तभी क्रिएट हो सकता है अगर टीचर जो है ना, वो अपने आप को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल कर ले और थोड़ा-सा लीनिएंट बना ले। लेकिन इतना लीनिएंट भी नहीं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही उसको जो है वो मज़ाक समझने लग जाएँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है, स्टूडेंट के लेवल पर आना, उनको समझाने के लिए उनके लेवल पर आना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो फातिमा, अभी तक माशाल्लाह आपने इतने टास्क कर लिए, आप कह रहे हो सारे कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ़ इंटरव्यू के टास्क रह गए हैं। जी। तो आपका जो है वो अभी आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया, इतना सब कुछ करने के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, वरना मैं पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फातिमा, ये इंटरव्यू के टास्क होते हैं जिस तरह अभी आप कह रहे हो कि आपके रह गए हैं, आप कंडक्ट करते हो, तो इंटरव्यू में आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या होती है? होस्टिंग करना आपको पसंद है या गेस्ट बनना पसंद है? गेस्ट बनना। अच्छा, होस्टिंग में ये होता है कि लाइक आपके पास इतने क्वेश्चंस नहीं होते पूछने, तो तो कोई ऐसा इंटरव्यू है जो आपके लिए मेमोरेबल हो, आप शेयर करना चाहो देखने वालों के साथ? ऐसा तो कोई भी नहीं है, बस सारे ऐसे ही सिंपल थे। आपने बच्चों के कितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और बड़ों के कितने किए हैं? बड़ों के एक एक आप हैं और लाइक एक मेरी मदर थी, बाकी बस सारे बच्चों के लिए थे। और एक, हाँ, वो शायद रेहान अल्लाह वाला की डॉटर थी, मरियम रेहान, एक उनका किया था बस। तो वो तो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि रेहान अल्लाहवाला का जो विज़न है, जिस तरह वो पूरे इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो उनकी बेटी के पास तो काफ़ी नॉलेज होगा, नहीं? जी। तो आपने उनसे इंटरव्यू करके क्या सीखा? हम्म, सीखा तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, सही। तो फ़ातिमा, आप मुझे थोड़ा-सा ये बताओगे कि आपके नज़दीक आपको कोई पता है कि एआई के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? एआई हमारी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ ला सकता है? चेंजेस। आपने जैसे चेंजेस भी का तो नहीं बताया ना कि पता। आप पढ़ाई कर रही थी, तो उसके अंदर आपको लाइक नोट्स वग़ैरह बनाने में, उन सारी चीज़ों में आसानी हुई थी। तो उसके अलावा कोई आपको कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहो या आपको पता हो कि एआई हमारी लाइफ़ में और क्या-क्या चेंजेज़ ला सकता है? इतना तो कोई नहीं, लाइक मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई चेंज ज़रूर लाते हैं। मगर आई वुड से कि मैं उसे बस एजुकेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, तो मैंने जितने भी लाइक अपने बोर्ड के पेपर दिए, मैंने ज़्यादातर उसी से पढ़ा है। सो अच्छा, ये सक्सेसफुल मतलब है टूल कि उससे बंदा पढ़ाई अच्छी कर सकता है। अच्छा, सही। तो फ़ातिमा, क्या कहते हैं, ये जो आप जो है फ्यूचर में आपने अपने लिए क्या सोचा? आप करना क्या चाहते हो? फ्यूचर में लाइक अभी मैंने नहीं सोचा, मगर लाइक मैं जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी में फील्ड वगैरह रखूँगी, फिर मैं लाइक तभी सोचूँगी कि मुझे क्या बनना है। अच्छा, यानी आपने अभी तक अपना फ्यूचर गोल कोई डिसाइड नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई तो ऐसी ख्वाहिश नहीं है, जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए या पूरी हो चुकी है अगर वो, तो भी शेयर कर सकते हो आप? लाइक मुझे तो यही था मेरा ड्रीम कि मैं डॉक्टर बनूँगी, मगर फिर मैं नहीं बन सकी क्योंकि बायो लाइक बहुत मुश्किल थी, सो मैंने उसको छोड़ के फिर कंप्यूटर रख लिया था। सो अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकी, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जो बनना चाहते हो, अल्लाह ताला आपकी मंज़िलें आसान करें। तो फ़ातिमा, जैसे कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो रेहान स्कूल में, तो आपको क्या मतलब पर्सनली क्या पसंद है? ऑनलाइन लर्निंग पसंद है या फ़िज़िकल लर्निंग पसंद है? फिज़िकल लर्निंग ज़्यादा अच्छी है क्योंकि लाइक आप घर में ही रह के इतना कोई
لائک گھر میں رہ کے بھی بندہ بور ہو جاتا ہے، تو آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے لائک زیادہ فرینڈس بنتے ہیں، آن لائن میں اتنا نہیں۔ صحیح۔ تو فاطمہ بھی تھوڑے سے آپ سے جرنل کوشچنس کرتی ہوں، آپ مجھے یہ بتانا کہ آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ بریانی مجھے اچھی لگتی ہے۔ اچھا، اور آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے؟ بلیک۔ بلیک کلر پسند ہے، اور ڈرائنگ وغیرہ یا کسی ایسی چیز کا شوق ہے؟ نہیں۔ اور ویسے کیا چیز پسند زیادہ کرتے ہو، گھر میں رہنا پسند کرتے ہو یا گھومنا پھرنا پسند کرتے ہو؟ گھومنا پھرنا۔ گھومنے میں کون کون سی جگہ ہیں جو آپ کو پسند ہیں، آپ کی زیادہ پریفرنس ہوتی ہے کہ میں یہاں جاؤں گھومنے پھرنے کے لیے؟ لائک مجھے ماؤنٹینس وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں، تو مجھے اچھا۔ اس طرح ہوتا ہے کہ لائک میں ماؤنٹینس والی جگہ زیادہ جاؤں، اور لائک میں پریفر کرتی ہوں کہ لائک مجھے کشمیر بہت اچھا لگتا ہے، تو مجھے ایک دفعہ وہاں جانا ہے، میں کبھی گئی نہیں آج تک۔ تو آپ نے پاکستان کے جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں آپ گھومے ہو، کوئی مری وغیرہ، بھوربن، مظفر آباد کہیں گئے ہو؟ لائک مری گئی ہوں، ندیہ گئی تک گئی ہوں، لائک اس سے آگے ابھی تک تو نہیں گئی، اور بھی اور کہاں گئی تھی، ایک اور جگہ گئی تھی، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، تو آؤٹ آف کنٹری جانے کا شوق ہے؟ شوق ہے تو، مگر لائک میں اتنی کوئی مجھے اچھی نہیں لگتی کنٹری کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو اور ویسے اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ کو آئس کریم پسند ہے یا چاکلیٹ پسند ہے تو آپ کیا کہو گے؟ آئس کریم۔ اوکے، تو آپ کو ماؤنٹینس پسند ہیں یا آپ کو جو ہے وہ ولیجز پسند ہیں؟ ماؤنٹینس۔ ماؤنٹینس پسند ہے، رائٹ۔ ٹی پسند ہے، کافی پسند ہے؟ ٹی۔ آپ ٹی لور ہو اس ایج میں؟ چائے پیتے ہو؟ نہیں لائک لور تو نہیں، بس نارمل ہی لگتی ہے۔ صحیح۔ تو فاطمہ، آپ کی لائف میں آپ ڈسپلن کو کیا سمجھتے ہو کہ ڈسپلن ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے؟ ہر چیز کو کام پہ کرنا، وقت پہ کرنا، ذمہ داری کے ساتھ کرنا، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کتنا ضروری ہے؟ ایسے کہ دیکھیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ سے آپ کی لائک اسکول ٹائمنگ جیسے ہوتی ہے، آپ اسکول ٹائم پر جاؤ، اور آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو پڑھائی کا وقت ہے، آپ اس ٹائم وہی کرو اور کچھ نہ کرو، تو میں کہتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو ٹائم مینجمنٹ نے آپ کو آپ کی زندگی میں کیا کیا فائدہ دیا؟ یہ کہ لائک میں ٹائم پہ لائک پڑھائی بھی کرتی تھی، تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے، تو بس یہی۔ تو فاطمہ، آپ نے بتایا کہ آپ کو ریحان اسکول کا آئی تھنک سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا تھا۔ میرے بابا کے تھرو۔ صحیح۔ تو ریحان اسکول کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ ان کے ٹیچرز اور ان کا انوائرمنٹ۔ اچھا، آپ تو آن لائن پڑھے ہو نا، آپ کے سارے فیسیلیٹیٹرز بھی آن لائن ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے، کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں۔ اچھا، کیونکہ آن لائن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ ٹاسک سمجھنے میں ہم تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں، ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی فزیکلی، اگر ہمارے سامنے فیسیلیٹیٹر موجود ہو تو ہم کنوینئنٹلی ان سے بات کر لیتے ہیں، ایک چیز کو بار بار پوچھ لیتے ہیں، تو ایسا کوئی آپ کو بیریئر لائک فیس تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، اس طرح تو نہیں، لائک ٹیچرز بہت اچھی ہیں، وہ سمجھا دیتی ہیں، اور اگر مجھے کوئی مسئلہ بھی ہوتا تھا جو میں پوچھ نہ سکوں تو میرے بابا کو لائک سب کچھ آتا ہے، وہ اچھا، لائک ادھر ٹیچنگ بھی کرواتے ہیں شاید، تو میں پھر ان سے پوچھ لیتی، ان سے ہیلپ لے لیتی تھی۔ صحیح۔ تو فاطمہ، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہو، جس میں آپ نے کوئی سبق سیکھا ہو، آپ کو کوئی ایسا لیسن ملا ہو جس سے آپ کی پرسنالٹی چینج ہو گئی ہو یا آپ کو کافی موٹیویشن ملی ہو، کوئی بھی ایسی بات آپ شیئر کرنا چاہو گے؟
ابھی تک تو ایسے کوئی بھی نہیں. اچھا. ایز اے اسٹوڈنٹ مطلب آپ کی لائف میں بھی ایسا کچھ نہیں رہا آپ کی لائک میٹرک تک آپ کے اسکول کی لائف میں، یا مطلب کچھ ایسا آپ کا واقعہ ایسا نہیں ہوا، کوئی مزے کی بات جو آپ بتانا چاہو؟ نہیں. صحیح. تو فاطمہ، آپ دیکھنے والوں کو کیا مشورہ دو گے اے آئی سے ریلیٹڈ، ریحان اسکول سے ریلیٹڈ، کوئی بھی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہو، کہنا چاہو؟ کیا مطلب کیا آپ کہیں گی کہ میں کیا بولوں؟ مطلب ریحان اسکول سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کسی کو ریکمنڈیشن دینی ہو، یا اے آئی سے ریلیٹڈ کوئی ریکمنڈیشن دینی ہو اپنے فرینڈس کو، کسی کو بھی، یا دیکھنے والوں کو، آپ ایک انٹرویو دے رہے ہو تو کوئی بات آپ کہنا چاہو گے لاسٹ میں؟ انٹرویو کو میں آخر میں لے کے جا رہی ہوں نا، تو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہو تو آپ یو آر فری ٹو سے اینی تھنگ. نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فاطمہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی ویلکم. اللہ حافظ.